السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بابردہ اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا ہم پر خاص کرم، خاص فضل، خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے اس خوبصورت مسجد میں، خوبصورت مقدس مقام پر اکٹھا ہونے کی سعادت بخشی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام اسی طرح ہمیں اپنے عرش کے سائے میں اکٹھا ہونا نصیب فرما، اور پھر جنت الفردوس کے بالا خانوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں داخلہ نصیب فرما۔ حضرات، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، وہ برکتیں، وہ سعادتیں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے حاصل کی اور بہت سے لوگ محروم بھی ہو گئے۔ جنہوں نے حاصل کی ان کا ایک ہی مقصد تھا، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں، جو روزے تم پہ فرض کیے گئے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آئے، تقوی پرہیزگاری، اور یہ تقوی پرہیزگاری اس کا تعلق انسان کے جو ظاہر ہے اس سے پہلے اس کے باطن سے ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام کی سب سے زبردست اور عظیم خوبی یہ ہے کہ ہمارا اسلام صرف جسمانی طور پہ، ظاہری طور پہ ہی شخصیت کو نہیں نکالتا، بلکہ باطنی طور پہ اس کے قلب، اس کے دل کو بھی پاکیزہ کر کے سنوارتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حکم جس چیز کا دیا وہ ظاہر ہے، جسمانی طور پہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، لیکن جو مقصد بتایا ہے اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ جو مقصد بتایا ہے اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک باطن اور ایک ظاہر۔ کوئی بھی عمل ایک مسلمان کرتا ہے تو اس کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہوتا، اس سے پہلے اس کا تعلق باطن سے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی عمل ہے اس سے جو پہلی والی چیز ہے وہ نیت ہے۔ اور نیت لغت کی کتابیں اٹھائیں، زبان سے کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ النیت ہی قصد القلب، نیت دل کے قصد، دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ ہمارے آج کے موضوع کی تمہید کہ ہم متقی بن جائیں۔ اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے بندے تقوی اختیار کر لیں۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ تقوی آتا کیسے ہے، ایک بندہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے بہترین جو تعریف ملتی ہے وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کیسے ملتی ہے تعریف؟ ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ابی سے، یا ابی ما التقوی، ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا، یا امیر المؤمنین هل سلكت في الطريق الذي فيه شوك، کیا آپ ایسے راستے میں کبھی چلیں جس راستے میں کانٹے ہی کانٹے پڑے؟ قال نعم، ہاں ایسے راستے میں تو میں چلا۔ فرمایا اگر آپ ایسے راستے میں چلیں تو مجھے بتاؤ کیف تسلک، آپ کیسے چلتے ہیں؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں اغش بها ساقی، ہر قدم سنبھال کے رکھتا ہوں، موضع قدمی انظر موضع قدمی، اپنے قدموں کو جب میں اٹھانا چاہتا ہوں، ابھی رکھا نہیں ہے، رکھنے سے پہلے میں غور سے دیکھتا ہوں اگلے حصے پر، زمین پر، کہ کہیں یہاں کوئی کانٹا تو نہیں پڑا، اگر کانٹا ہوگا تو میں نہیں رکھتا، کانٹا نہیں ہوگا تو ہی رکھتا ہوں۔ فرمایا ھذا ھو التقویٰ، امیر المؤمنین یہی تو تقویٰ، کہ آپ جب دیکھیں کہ یہ حرام کا کام ہے تو وہاں پہ اپنے قدم نہ بڑھائیں، اگر حرام کا معاملہ نہیں ہے تو ہی قدم اٹھایا جائے، اور ہر قدم سوچ و بچار کے ساتھ اٹھایا جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ مکمل ہوا کہ تقویٰ آتا کیسے ہے، تقویٰ انسان کو کہاں تک لے کے جاتا ہے۔ اب آئیے ہمارے موضوع کا تیسرا مرحلہ، وہ کیا ہے کہ ایک بندہ وہ رمضان کے روزے بھی اس نے رکھ لیے، اس نے قیام بھی کر لیا، اس نے تراویح بھی پڑھ لی، اس نے افطاری بھی کروا لی، اس نے سحریاں بھی کروا لی، اس نے صدقات بھی دے دیے، اس نے زکاتیں بھی نکال دی، اس نے اعتکاف بھی کر لیا، اتنی ساری نیکیاں اس نے کر لی، اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیکیاں برقرار کیسے رہ سکتی ہیں، یعنی یوں سمجھ لو آسان لفظوں میں کہ جو تقویٰ ہے یہ برقرار کیسے رہ سکتا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل، وہ کیا ہے کہ انسان متقی کیسے بنتے ہیں، گناہوں سے بچ کر کے، یہی سمجھایا نا وہی من قبل سے، گناہوں سے بچ کر کے۔ اب ان گناہوں سے انسان کیسے بچ سکتا ہے، ایک ہی حل ہے اس کا، کوئی دوسرا حل نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے حل نکالا، ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے، ایک واحد ایسا حل ہے، اگر ہم اس حل کو سمجھ لیں تو ہم گناہوں سے بچیں۔ وہ کیسے؟ پہلے دنیا کی مثال لے لیں، اگر آپ ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، سعودی عرب ہے، دبئی ہے، اور اس طرح کے بہت سے ممالک جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، تو وہاں پر جو چوری ڈکیتی اس کے ریشو کم نظر آتی ہے بجائے دیگر ممالک کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کیمرے نہیں ہیں۔ ایسے ہے کہ وہاں پر چوری کیوں نہیں ہوتی؟ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کیا لگے ہوئے، کیمرے لگے ہیں، اس لیے میں تو چوری نہیں۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے، وہ عیاں ہو جاتا ہے، وہ واضح ہو جاتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ تو اس ایک کے گرنے کی وجہ سے پھر ہزاروں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک سامنے آیا، اس ایک نے دوسروں کے لیے عبرت چھوڑ دی، سبق دے دیا کہ بھئی جس طرح میں بدنام ہو گیا نا، آپ نے بھی ہو جائے۔ تو وہ کون سا ایسا حل ہے؟ وہ یہی حل ہے جیسے دنیا والوں نے ان کیمروں کے سسٹم کو متعارف کرایا آج، اور لوگ چوریوں سے بچ رہے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بھی اپنے کیمروں کا سسٹم متعارف کرایا۔ اللہ نے بھی ایک ایسا نظام، مراقبے کا نظام، نگرانی کا نظام مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اب ہم نے قرآن مجید کی آیات سے سمجھنا ہے اس کو، اللہ کے کیمرے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے کیوں نہیں، یا ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ لوگوں، ایک جملہ، ایک بول، جو قول تم اپنی زبانوں سے باہر نکالتے ہو، ابھی نکالتے بھی نہیں ہو، إلا لديه رقيب عتيد، ہم نے تمہارے پاس ایک رقیب مقرر کر دیا۔ رقیب، اللہ یہاں پر
محافظ بھی کہہ سکتے تھے، ایک محافظ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ کچھ اور لفظ فرمایا، رقیب کہتا ہے۔ اب جانتے ہو نگرانوں میں سب سے کڑی نگرانی جو کرنے والا ہوتا ہے عربی میں اسے رقیب ہی کہتے ہیں، اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور اگر اس کو آپ نے اور آسانی سے سمجھنا ہے، اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک شخص ہو محبوب، اس محبوب کے چاہنے والے دو ہوں، اس محبوب کے چاہنے والے دو ہوں، تو ایک چاہنے والا دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ یہ میرا رقیب ہے، اور دوسرا پہلے کو کہتا ہے یہ میرا رقیب ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دونوں کی کڑی ترین نگاہیں اور نظریں ہوتی ہیں اس محبوب پر، دونوں اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک ادا پہ ان کی فل باز جیسی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے اردو میں ہم اس کو رقیب استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رقیب، ایسا فرشتہ جو رقیب ہے، رقیب، یہاں بات مکمل تھی، سمجھ آ گئی، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، شاید تمہیں ہمارے جو کیمروں کے جو سسٹم ہے اس میں محسوس ہو کہ شاید کوئی کمی ہے، دنیا کے کیمروں کی میموری ختم ہو سکتی ہے، فالٹ آ سکتا ہے، فرمایا نہیں، عتید، صرف رقیب نہیں ہے، ہمارا جو محافظ، ہمارا جو نگران ہے نا، ہمارا جو کیمرہ وہ عتید ہے، عتید یعنی عام ڈھیلا ڈھالا رقیب نہیں ہے، چوکنا، ہمیشہ ہر وقت تیار، نہ اس کو اونگ آنی ہے، نہ اس کو نیند آنی ہے، اس کو ہم نے فل ٹائٹ کر کے رکھا ہے کہ تم نے اس کے اوپر رہنا ہے 24 گھنٹے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے ابھی پہلا اسٹیپ اللہ تعالیٰ کے اس مراقبے والے سسٹم۔ آگے چلیں، اللہ فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ایک طرف تمہاری دائیں جانب سے، ایک طرف بائیں جانب سے۔ اور ہمارے یہ کیمرے اس طرح کے کیمرے نہیں ہیں، ہمارے کیمرے فرشتے ہیں۔ کون ہیں؟ فرشتے، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی ایسے نگران۔ یہ اس کے علاوہ رقیب کے علاوہ یعنی دو اور آ گیا ایک بندے کے اوپر، اتنی سخت نگرانی کی جائے۔ اگر کسی بندے کو یہ سمجھ میں آ جائے تو کیا کوئی گناہ کرے گا؟ ہمیں اتنی سخت تمہاری نگرانی کی جائے، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی۔ اور فرشتوں کی جسامت کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے، کیونکہ عالم غیب ہے، اسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہیں نا، ان کی جسامت آپ نے بتائی، اب ان کی جسامت اس کان کی لو سے لے کر صرف کندھے تک جانتے ہو کتنی ہے؟ ایک پرندہ وہ 700 عام 700 سال تک اڑتا رہے، جتنی مسافت وہ طے کرے گا اتنی مسافت ایک فرشتے کے صرف کان کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان تک، اتنی جسامت ہے۔ اندازہ کرو اتنی سخت قسم کی نگرانی کی جا رہی اور ہمیں پھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ فرماتے میں خود تم پہ رقیب ہوں، رقیب، میں بھی رقیب ہوں، میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، غور سے، توجہ سے، کڑی نظروں سے، کڑی نگاہوں سے، تمہارے ایک ایک ادا پہ میری فل توجہ۔ یہاں تو بات مکمل ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات یہ فرمایا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، تمہارے عملوں کو میں بصیر، بصارت سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ انسان بس دیکھ رہے سے، ایک بصیر، بصیر کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آنکھیں ہیں اس سے نکلنے والی جو شعاعیں ہیں، بصارت ہے، اس سے دیکھنا کسی کو۔ اللہ ورحمت میں تم ایسے دیکھیں، اتنی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ اب شاید ان کو ابھی سمجھنا ہے، اس سے بھی اگلا مرحلہ اندازہ کریں۔ آج کل لوگ یہ چھوٹے موٹے کیمرے بنا کے کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا
اگر انسان غور کرے. فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہارے جسم کے اندر بڑی نشانی ہے. اللہ کیسے نشانی ہے؟ فرمایا چلو پھر پڑھو ایک اور مقام. فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا. فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. نگرانی کا سب سے سخت ترین مرحلہ ذکر کیا گیا ہر انسان کی گردن میں. کہاں پہ؟ گردن میں. اللہ تعالیٰ نے ایک مائکروسافٹ کمپیوٹر لگا رکھا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہم نے ہر بندے کی گردن میں ایک چپ فٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. ایک دنیا والے بھی چپ لگا دیتے نا. کبھی کوئی اگر اس مرحلے سے گزرا تو وہ انسان کی باڈی میں اسے پیوست کر دیتے ہیں. ایک جی پی ایس ٹائپ ہوتا ہے, جہاں بندہ گھومتا ہے اس کی لوکیشن اس کو آ رہی ہوتی ہے, یہ بندہ یہاں گھوم رہا ہے. اکثر یہ قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جب ان کو رہائی نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی گردن میں فٹ کیا ہوا ہے. اب وہ کیسے ہے؟ کیا کسی حدود کی شکل میں؟ کس شکل میں؟ سائنس اگر مزید ترقی کرے گی تو شاید وہ اس کو بھی عیاں کر سکے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ. ہم اس آفاق میں جو نشانیاں ہیں وہ ان کو دکھائیں گے. سائنس کے ذریعے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ. اس کی تصدیق ہوگی, اس کی بھی انشاءاللہ تصدیق ہوگی ایک دن کہ انسان کی گردن کے اندر کیسے اللہ نے سسٹم ریکارڈ رکھا ہوا جو ہر چیز کی ریکارڈنگ کر رہا ہے. اب ان تمام چیزوں کی, تمام نگرانیوں کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے؟ سورہ کہف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ. اب وہاں پہ قیامت کے دن ہے, ظالم کھڑے ہوئے ہیں, مشفقین ڈر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ اب کیا بنے گا ہمارے ساتھ. فرمایا اب ان کے سامنے ان کے نام اعمال لائے جائیں گے. پوری ویڈیو چل رہی ہے ان کے ساتھ. اب وہ نام اعمال کیا ہوگا؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. اے تباہی بربادی, رو رہے, پیٹ رہے, اے اس کو کیا ہو گیا؟ لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها. نہ اس نے ہمارا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا, نہ اس نے ہمارا کوئی بڑا گناہ چھوڑا, مگر اس میں درج کر لیا. اس میں درج کر لیا اس نے. اتنا خطرناک سسٹم. صرف یہی نہیں, اب اس کے بعد وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے روز ہم ان کی گردنوں سے بھی نکالیں گے باہر. جو اس میں چپ لگائی گئی تھی نا, ایک جو مائکروسافٹ جو بھی مائکرو کمپیوٹر تھا, وہ نکالیں گے باہر. نکلو, باہر نکلے گا وہ. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. باہر نکل کے ایسے بکھر جائے گا سامنے کون کے. یہ دیکھو اس دن تم نے یہ کیا تھا, اس دن تم نے یہ کیا تھا, اس دن تم نے یہ کیا. بسم اللہ. اتنا خطرناک. ہماری جو ہے وہ اس طرح نگرانی کی جا رہی تھی. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, ہم تو گناہ بھی گناہ کرتے. ہم تو سمجھے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے, ٹھیک ہے, کسی کی زمین ہڑپ کر لو تو کیا پتا. ہم تو بڑے بڑے داؤ چلتے تھے, کبھی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں, کبھی بیٹیوں کا حق کھا رہے ہیں, کبھی بیویوں پہ تشدد ہو رہا ہے, کبھی شوہروں کی نافرمانی ہو رہی ہے, کبھی والدین کو اولاد نے کچھ سمجھ ذلیل کر رہی ہے,
کبھی اولاد کو ذلیل کیا جا رہا ہے. یعنی کسی کو ابھی تک خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے قیامت کے دن ہمارے سامنے پورا سسٹم آ جانا ہے. اب وہ سامنے ہوگا، ایک بندہ آئے گا. اب ہماری پوری اس گفتگو کا خلاصہ بیان ہونے لگا ہے. اب شروع ہو گیا ہمارا خلاصہ. ہماری اس پوری گفتگو کا خلاصہ شروع ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مستدرک کے حاکم کی حدیث ہے، جاء رجل یوم القیامہ، ایک آدمی آئے گا، جیسے سب حساب کتاب دے رہے ہوں گے وہ بھی آئے گا، لائن میں کھڑا ہوگا، اس کی باری آئے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آتے ہوئے پتہ کیا کہے گا؟ کہ اللہ هل وعدتنی الا تظلیمنی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا. بندہ اللہ کو کیا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ پہ ظلم نہیں کریں گے. اللہ نے قرآن کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب ذرہ پر بھی ظلم نہیں کرتا بندے. ہاں اللہ فرمائیں گے نا، میں نے تو کہا تھا کہ میں نے اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب شروع کریں تمہارا حساب بھی شروع کرو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے لے آؤ بھائی اس کے نام اعمال، اس کے نام اعمال لائے جا رہے ہیں. ایک رجسٹر گناہوں سے، دوسرا گناہ، وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ. وہ بندہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ چپ ہے. وہ دوسرا نام اعمال وہ بھی لے آؤ، سارے اس کے سامنے گناہ چل رہے ہیں. اچھا وہ دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد خاموش ہو کر اب اللہ تعالیٰ سے کیسے مخاطب جان کہتے لا اقبل شہادت شاہد علی الا من نفسی. اللہ میں کسی گواہ کی گواہی کو نہیں قبول کرتا. اللہ فرمائے گا وَلَلْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، کرام کاتبین، جو ہم نے معزز فرشتے مقرر کیے تھے تمہاری نگرانی کے، لکھتے تھے تمہارے گناہوں کو، انہوں نے لکھے تمہارے گناہ. وَلَا كِرَامًا كَاتِبِينَ، میں نہیں مانتا کرام کاتبین. ایسا بدبخت قسم کا بندہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میں ایک تیرے کرام کاتبین کو بھی نہیں مانتا، جناب اعمال ان کو بھی نہیں مانتا، نہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو نے گناہ کیا، مجھے بھی نہیں مانتا، تجھے بھی نہیں مانتا. اندازہ کریں اللہ میں تجھے نہیں مانتا. گواہ میں بتاؤں کون ہوگا وہ بندہ، کون ہوگا؟ لا اقبل شہادت شاہد علی الا من نفسی، میں خود آج گواہ ہوں گا. یعنی اس طرح بندہ کہتا ہے گواہ بھی میں اور جج بھی میں، وہ کہہ رہا میں گواہ ہوں گا آج، میں گواہی دوں گا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، سارے جھوٹے ہیں. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے. اللہ نے اس نگرانی کا ذکر بھی قرآن میں کیا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ فرمایا کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو بذات خود ہی حساب دینے کے لیے کافی. نہ ہم فرشتہ کو لے کے آتے ہیں بیچ میں، نہ ہم تیرے نام اعمال کو لے کے آتے ہیں، ساری چیزیں سائڈ میں. تو نے کہا ہے نا تو گواہی دے گا، چل بول پھر. اب وہ گواہی دینا چاہ رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، جس بندہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَخْتِمُ عَلَى فِيهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے. اب اس کو منہ بند ہو گیا. اب دیکھیں نگرانی کے جو مراحل ہم نے شروع کیے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے. اب جو باقی ہے نا نگرانی کے مراحل،
تو اللہ نے کیمروں کے سسٹم فٹ کیے ہوئے، اب وہاں سے سخت قسم کی نگرانی کے عمل اب شروع ہو گئے۔ فرمائیں گے اس کے منہ پہ مہر لگا دو، مہر لگا دی گئی۔ اب مہر لگ گئی سورہ یاسین، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، اليوم نختم على افواہہم، اس دن ہم مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائیں گے، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے۔ اب اس بندے کے ہاتھ بولنا شروع ہو جائے گا۔ ان ہاتھوں کے اندر اللہ نے کیمرے نصب کیے، ان ہاتھوں میں اللہ نے ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہوا، اتنا سخت نظام، یہ ہاتھ بولنا شروع ہو جائے گا اس بندے کے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ جب ہوں گے پاؤں بولنا شروع ہو جائے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، اب کان بولنا شروع ہو جائے گا۔ کانوں کا کام کیا ہے؟ سننا، لیکن اب سننا نہیں ہے، اس میں جو ریکارڈنگ والا سسٹم تھا، کیمرے جو نصب کر رکھے تھے اللہ نے، وہ بولیں گے ہم نے دیکھا تھا، اللہ ہم نے دیکھا تھا۔ شاہد اس کو کہتے ہیں جو موجود ہو، دیکھ رہا ہو، اس کا کام کہاں سے دیکھنا ہے، اس کا کام کہاں سے بولنا، لیکن یہ بولے گا بھی، یہ دیکھا ہوا ظاہر بھی کرے گا۔ اللہ اس نے گناہ کیا تھا، سمعہم وابصارہم، اس کی آنکھیں وہ گواہی دیں گی اس کے خلاف، بولیں گی اللہ اس نے گناہ کیا تھا۔ وجلودہم، یہاں بس نہیں ہے بات، فرمایا پورے جسم کا ایک ایک انگ اس کا بولے، جلود جلود جلود، پوری جلد اس کی بولنا شروع ہو جائے گی۔ وجلودہم بما كانوا يعملون، اور پورا جسم اس کا بول رہا ہے، منہ اللہ نے کیا کیا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بندہ بعد میں کہتا ہے کہ میری زبان نے تو گواہی نہیں دی، اللہ نے اس کے وجہ سے قرآن میں وَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ، پھر اس کی زبان کو بولیں گے کہ چل تو بھی اب بول، اب اس کا اپنا کنٹرول ختم، اور جو حق تھا سچ تھا وہ زبان اگلنا شروع ہو گئی۔ اللہ اس نے گناہ کیے، فلاں دن ایسے، فلاں دن ویسے، فلاں جگہ پہ ایسے، فلاں جگہ پہ ایسے، اللہ اس نے اس زمین پہ گناہ، اس زمین پہ گناہ، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، اتنی سخت قسم کی نگرانی کے باوجود۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، اگر لوگوں دنیا میں اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پر کوئی چیز تمہیں سن نہیں سکتی، کوئی چیز دیکھ نہیں سکتی، پورا جسم انسان کا خود دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، اور قیامت کے دن گواہی دے سکتا ہے۔ تو انسان اس جسم کو چھوڑ کے کہیں جائے گا؟ تو جسم کے ساتھ ہی گناہ ہے نا۔ تو یہ ہے اللہ کا جو نظام ہے، یہ سسٹم جو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اگر کسی انسان اس ایک بات کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا نظام کتنا سخت ہے، اس نے نگرانی کرنا، تو کوئی بندہ گناہ نہ کرے۔ اس کو سمجھنے کے بعد اس کے پر تدبر ہے، اس پر غور و فکر ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کو سوچتے رہنا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے کیوں فرمایا افلا يتدبرون افلا يتفکرون افلا يعقلون افلا يبصرون، بار بار یہ کیوں کہا؟ یہ تدبر، تفکر، تبصر اسی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ یہ زمین، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اور اس زمین کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اس زمین کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یہ زمین قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یعنی اس کے اندر بھی جگہ جگہ کیمرے نصب، ہر جگہ کیمرے نصب، ہر جگہ ریکارڈر سسٹم لگا ہوا۔ اس لیے حضرت رضی اللہ عنہ جب مال غنیمت تقسیم کر دیتے نا، اس کے بعد کہتے یا ارض کونی شہیدہ، زمین اب تو گواہ بن جا، میں نے تیرے اندر پہلے مال کو سمیٹا، اکٹھا کیا مال غنیمت کو، اس کے بعد میں نے تقسیم کر دیا، اب تو گواہ ہوتا نا قیامت کے، تو نے گواہی دینی میرے کہ میں نے سارا مال تقسیم کر دیا۔
زمین کو ذریعہ رسولوں کہا کرتے تھے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اور میں جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا قیامت کے روز ہلایا جائے گا, زلزلہ آ جائے گا, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, تو پھر زمین تمام لوگوں کو باہر نکال, چلو باہر نکلو. اب سب اربوں خربوں لوگ باہر آ جائیں گے, باہر آ گئے خربوں لوگ کھڑے ہوئے. اس زمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر بندے کو دیکھا, ہر بندے کو فیس کیا, ہر بندے کی ریکارڈنگ رکھتی ہے زمین. یہ 1 مہینے 2 مہینے کے میموری کارڈ والی زمین نہیں ہے. اس زمین نے کیا کرنا ہے, فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب زمین بولنا شروع ہوگی, اپنا جو ویڈیو سسٹم, آڈیو سسٹم, ریکارڈنگ والا سسٹم ظاہر کرے گی, تو اللہ فرماتے ہیں انسان کہے گا مَا لَهَا, اسے کیا ہو گیا, اس کا تو یہ کام نہیں تھا. اتنا خطرناک سسٹم. صرف یہ نہیں, فرمایا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, زمین بولنا شروع ہو جائے گی, گفتگو کرے گی, سب کچھ عیاں ہو رہا ہے, سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے. یا تمہیں کس نے زبان دے دی, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, رب نے, اس رب نے اس زمین کو حکم دیا کہ چلو بول. زمین بولنا شروع ہوئی. میرے بھائیوں, میری بہنوں, اتنا خطرناک, اتنا زبردست قسم کا اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے ہماری نگرانی کے لیے. جگہ جگہ کیمرے, ہمارے جسموں میں کیمرے, ہماری گردنوں میں کمپیوٹر رکھے ہیں, ہمارے دماغوں میں اللہ نے, ہمارے کانوں میں. کوئی جگہ نہ انسان کی نہ اس زمین کی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں پر کیمروں کے سسٹم. جس طرح ہم دنیا کے کیمروں سے ڈر کر کے دنیا کے کسی شخص کی کوئی چیز چوری نہیں کرتے تاکہ میں عیاں نہ ہو جاؤں, ظاہر نہ ہو جاؤں. کتنے لوگوں میں, اگر پوری دنیا میں بھی اس کی خبر چل جائے تو 8 ارب لوگ ہوں گے. تو وہاں پر اب تک کی ایک رپورٹ کے مطابق 118 ارب لوگ تو گزر گئے, 118 ارب لوگ, اور پتہ نہیں کتنے آنے. تو اربوں خربوں لوگوں کے سامنے جو ریکارڈنگیں چلنی ہیں, جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے, وہاں جو بےزتی ہونی ہے اس کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہمارے لیے اتنی زبردست باتیں بتا دی ہیں کہ جب انسان اس کو دیکھتا ہے, سوچتا ہے اور اس قرآن پہ تدبر تفکر کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم کو, نظام کو سمجھتا ہے, اور وہ حدیث, احادیث مبارکہ کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں عیان کی ہیں, فرمائی ہیں, واضح کی ہیں کہ جو قیامت کے دن چیزیں سامنے آنی ہیں, تو تمام چیزوں کو جب مد نظر رکھتے ہیں ہم, تو پھر آخر میں خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا, کہ ہر چیز جو بے حیائی میں شامل ہے, لا تقربوا, لا تفعلوا نہیں فرمایا, لا تقربوا, اس کے قریب بھی نہیں جانا, یعنی ہر گناہ سے دور دور رہنا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے. ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ رمضان المبارک کی ہماری عبادتیں, ہمارے روزے, ہمارے اعتکاف, اب ہم نے جو کرنی ہے اس کو محفوظ کیسے رکھنا ہے, اس کو باقی کیسے رکھنا ہے, ان اعمال کو بچا کیسے سکتے ہیں, اس کا تعلق اس آیت میں لعلکم تتقون, تقوی. پھر تقوی کیسے آئے گا, جب انسان گناہ سے بچے گا. تو گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے, یہ چوتھا اور آخری مرحلہ یہ تھا, جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھ سکتا ہے. اور اس نظام کو سمجھتے ہوئے آخری آیت اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں فرمائی, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ,
यालम, क्या इंसान को मालूम नहीं है, क्या इंसान को पता नहीं है। अल्लाह ताला का अंदाज चेक कर, अल्लाह ताला किसी भी अंदाज में बात कर सकता, लेकिन यहाँ पर इतना प्यारा अंदाज, अलम यालम, क्या इंसान को पता नहीं है, बिअन्नल्लाह यरा, सब चीज़ें छोड़ छाड़ के कि अल्लाह ताला उसे खुद देख रहा है, अल्लाह उसे खुद देख रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की इस निगरानी वाले सिस्टम को हमेशा अपनी आँखों के सामने रखने की तौफीक बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إنك تعلم ما تخفي الصدور. اللهم ربنا إنك تعلم خائنة الأعين. اللهم ربنا إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. एक छोटी सी दुआ है, उसे भी अपनी नमाजों में, दुआओं में उसको शामिल कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अस्tur औराती व आमिर रवाती। ए अल्लाह, उस्तर औराती, मेरे जो उयूब हैं उनकी पर्दा पोशी फरमा। यानी ये जो सिस्टम सारा अल्लाह इनके आगे पर्दे डाल, ये इनके आगे पर्दे डाल दे। मेरे जो उयूब हैं अल्लाह उनको छुपा ले। उयूब तो है इंसान में, अल्लाह उसको छुपा। ये उम्मत को अल्लाह के नबी से सिखाइए। व आमिर रवाती, और अल्लाह जो मेरा डर है, मेरा खौफ है, उसको अमन में तब्दील कर, मैं अमन में आ जाऊँ। यानी जो खौफ मुझे महसूस होता है वो अमन में। ये एक लंबी सी दुआ है, उसका छोटा सा हिस्सा है। कम अज़ कम ये दुआ बंदा याद कर ले तो काफ़ी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अस्tur औराती व आमिर रवाती। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।